یاد ہے میرے دسے گل تے کئی کئی واری پہ لگ دے مار جفا دے میری غربت دیکھ کے کعبہ دے وچ کھل بال گئی میری ماں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرده الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات بلند آواز سے عظمت محمد معصوم کا اشارے گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود بھیجے فرشتوں سے کہتے بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لے آل محمد کا کریم خالق عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مذہب اہل بیت کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی سرپرستی فرمائے حجت خدا کا ظہور ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب فرمائے سید الذاکرین قبلہ بوامر عباس شاہ صاحب رونق افروز ہیں ان کی اجازت سے اور دیگر سادات و عزام کی اجازت سے اللہ کے فرمان عالی شان جس میں رب کریم اپنی ساری مخلوق کے سامنے بڑے ناز سے ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں ادراک ہی کیا ہے یعنی ایک رات پر اتنا ناز اگلا لفظ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تشریفی ایک مقتدی طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض خدمت ہے اللہ نے 1000 مہینہ کیوں کہا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل برابر نہیں افضل اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں سب سے بڑی گنتی ہی 1000 آپ میں سے کئی حضرات عرب ممالک میں رہتے ہیں عرب میں 1000 سے زیادہ گنتی ہے ہی نہیں مثلا جیسے بندے کہتے ہیں کہ میں تینوں 70 باری فون کیتا ہے
ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کیا، کیونکہ ان کے پاس مبالغے کی گنتی اتنی ہے، لہذا جتنی تعداد اربوں میں مشہور تھی، خالق اتنی تعداد کا حوالہ دے کے فرماتا ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اب مسلمان تلاش کرتے ہیں، 27 رمضان کو فکس کرتے ہیں، 27 رمضان کو لیلۃ القدر منانا دشمنی علی ہے، اور یہ سنت فرعون شام ہے۔ 21 کو میرے بادشاہ کی شہادت ہوئی، 6 دن بعد خبر شام میں پہنچی اور اس نے امیر کی شہادت پہ جشن منایا۔ اس جشن کی تاریخ 27 مقرر ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب مسلمان اس بات پہ متفق ہے کہ تاک راتوں میں ہے، تو پھر 19 کو کیوں نہیں مناتے، 21 کو کیوں نہیں مناتے، 23 کو کیوں نہیں مناتے؟ ایک مل کے سلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد۔ جب یہ تک اور مذہب اہل بیت میں لیلۃ القدر کی راتیں 3 میں، 19 بھی، 21 بھی اور 23، اس کی فضیلت عرض کرنا چاہتا۔ یہ حدیث ہے ابو ابراہیم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے، اس میں کسی کی ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں۔ یہ فکر نوجوان توجہ سے سننا، حالات زمانہ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے کبھی کسی غیر معصوم کو اطاعت کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ جس سے خود غلطی ہو جائے وہ کسی کو کیا ہدایت کرے گا۔ کہتے ہیں نہیں صاحب غلام مولوی صاحب کا فتویٰ مان لیں، ذمہ داری اس کی ہے، عقیدہ وہ رکھنا جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن یوم عظیم، اس دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ جب بوجھ ہر ایک نے خود اٹھانا ہے تو مولوی کے پیچھے لگ کے علی کو نہ چھوڑ، کیونکہ حق کے شفاعت بروز قیامت علی کے پاس، مجتہد اعظم بھی وفات پا جائے تو اس کو بھی اس کا شاگرد کندھے ہلا کے کہتے اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ جو شاگرد کا محتاج ہو جائے وہ ہادی نہیں ہوتا، جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہادی نہیں ہو۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، جہاں کوئی بندہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے، سمجھو شیطان بول رہا ہے، کیونکہ بندے کی تو حیثیت ہی نہیں۔ مذہب شیعہ اطاعت معصوم کا نام ہے، کیونکہ جس سے خود غلطی نہیں ہوگی اس کی پیروی کرنے والے سے بھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے من احیاء لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارا، اس پر کسی مولوی کو کائنات میں اعتراض نہیں۔ بابل صدی سردار صاحب آپ ممبر سے کروڑ دفعہ کہیں کہ جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اسے جنت ملتی، جاگنے کے بدلے جنت ملے تو اعتراض نہیں، علی سے محبت کے بدلے جنت کا کہو تو اعتراض ہوگا۔ صرف جاگنے کے بدلے جنت، خالی جنت۔ معصوم نے فرمایا من احیاء لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ بندوں نے پوچھا فرزند رسول کتنے گناہ ہو؟ تو اللہ معاف فرما دے گا۔ فرماتا عدد النجوم،
سے ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا، فرزند رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں بیمار تھا، میں جاگ نہیں سکا، اب یہ اگلے سال آئے گی، مولا اگر مجھے اس کی اس فضیلت کا پتہ ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا، میں جاگتا، اب یہ آئے گی اگلے سال، پتہ نہیں میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ امام نے فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ مجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب ہوگا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، خدا تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب ہوتا ہے۔ اس کا مولا اتنا آسان، فرمایا اس پر بھی قدرت نہ ہو تو علی کے پیاس سے شیعہ کو پانی پلا دو، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے۔ اس کا مولا اتنا آسان، فرمایا مومن بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے۔ مولا اتنا آسان، فرمایا مومن مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے کے آ جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا اتنا آسان، فرمایا دو لڑے ہوئے مومنین کے درمیان صلح کرا دے، اللہ مجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ طویل حدیث ہے، ساری پڑھنا مقصود نہیں، امام نے مختلف عمل بتائے جن کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب آپ سماعت فرما چکے ہیں، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو گناہ معاف، سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہو تو گناہ معاف، سورج کی شعاؤں کے برابر بھی ہو تو گناہ معاف۔ امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے تو نہیں معلوم۔ فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب روایت صادقی میں ہے کہ قرآن مجید میں حضرت زہرا کے خدا نے 300 نام لکھے۔ سید کونین کے 300 نام، کوثر میری شہزادی کا نام، بینہ میری شہزادی کا نام، ممتحنہ میری شہزادی کا نام۔ معصوم نے فرمایا اللہ نے شہزادی کونین کو اپنے ناموں کے برابر نام عطا فرمائے، ان میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ امام علی النقی سے بندے نے پوچھا مولا محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا ہو۔ بزرگوں کو سمجھ آ گئی، کچھ بچے رہ گئے، جن سے نبیوں جن سے فرشتوں کے ذریعے بات کرے وہ نبی ہوتے ہیں، اور جن سے گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں کسی نوکر کا وسیلہ نہ ہو، جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور پڑھ کے فکر کہتا ہوں، اپنے حبیب سے بھی بات کرے تو درمیان میں علی ہوتا ہے۔ معراج کی رات گواہ، گفتگو مصطفیٰ سے دی، درمیان میں حیدر کرام، اور جس بی بی سے بغیر وسیلے کے گفتگو کرے وہ بی بی سید کونین۔ روایات میں ایک عالم جلیل نے، عراق کے ایک عالم دین نے 70 وہ باتیں تحریر فرمائی جو براہ راست خدا نے حضرت زہرا سے کی۔ ان میں ایک بات درج فرمائی کہ جب حضرت زہرا کا خدا نکاح پڑھنے لگا، نکاح پڑھتے وقت 2 باتوں کا تعین کرنا نکاح خان میں واجب، سب سے پہلے رضامندی، اس کے بعد حق المہر۔ خدا نے نکاح پڑھنے سے پہلے حضرت زہرا سے پوچھا ذرا حق مہر کیا ہو؟
نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے میں نے کوئی نکاح پڑھایا، نہ قیامت تک میں کوئی اور نکاح پڑھانے والا ہوں، میرا پہلا اور آخری نکاح ہے۔ سید کونین تو مجھ سے طلب کر، میں مجھے عطا کروں تاکہ حق مہر ادا کرنے کے بعد میں خود میں نکاح پڑھوں۔ سید کونین کی آج سرزمین شجر، بستیاں، راہگزر، ملک، شجر، طیور، حور، فرش، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، ہر چیز کی ملکیت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب کچھ اور مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ شہزادی کونین نے جب بار بار انکار کیا، ادھر سے انکار بڑھتا گیا، ادھر سے اشرار بڑھتا گیا۔ آباد قدرت زہرا میں تیرا خالق ہو کے تجھے حکم کرتا ہوں، کلی سے خاص دعا طلب
جانے کے بعد جب تک موجود ہے قدر کر، جوانی نعمت ہے جب تک موجود ہے قدر کر، زندگی نعمت ہے، سانس چلتے چلتے علی علی کرنا شروع کر، سانس ختم ہو گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ جناب زلیخا حملہ آور گناہ کرواتی ہے، جوانی، حسن، تنہائی۔ یوسف کے پاس تینوں تھی، لیکن یہ تینوں مل کر ایک معصوم کو کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ اکیلا یوسف معصوم ہو، حالانکہ زندگی بھی اس کی کافروں میں گزری، پتہ چلا ماحول کا بھی کوئی اثر نہیں، ایمان کا اثر ہے۔ یوسف کافروں میں رہا اور علیہ السلام رہا، اس کے بھائی نبی کے ساتھ رہے۔ اسے کافروں کی صحبت نقصان نہ پہنچا سکی، یہ نبی کی صحبت فائدہ نہ پہنچا سکی۔ بے آسیہ فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی، فرعون جیسے کافر کے گھر حضرت آسیہ مومنہ رہی۔ معلوم و ماحول کچھ نہیں، رحمان کی کنیزیں فرعون کے گھر بھی مومنہ رہتی، شیطان کی کنیزیں نبیوں کے گھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کی معرفت میں اور اضافہ کرے، یہ آپ کا علم قرآن ہے، ورنہ میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کرتا ہوں۔ پہلا جرم نبی کی عصمت پہ حملہ کیا، دوسرا جرم بھری پنچایت میں نبی پر حجت خدا پہ جھوٹ بولا، تیسرا جرم اپنا گناہ نبی کے ساتھ تھوپ دیا، چوتھا جرم اس کی وجہ سے 7 سال تک حجت خدا جیل میں رہا، 7 سال کی قید، پرانے قانون کے مطابق 14 سال ہو گئے، دن رات ملا کے یہ نبی نے کاٹی، وقت نے کروٹ بدلی، زندان کا قیدی کسی بادشاہ کا نام لے کے بادشاہ بن گیا۔ جبرائیل نے آخری دن ایک دعا تعلیم کی جس میں پنجتن کا واسطہ تھا، پنجتن کا واسطہ دیا، جیل سے نکلے بادشاہ بن گئے۔ اب نبوت بھی ہے اور اقتدار بھی، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے، زندہ باد کے نعرے لگ رہے، فوجیں سلامیاں دے رہی، یا رش میں ایک بڑھیا آگے بڑھی کہ میں قریب سے دیکھوں، بڑھیا کو دھکا لگا، زمین پہ گری، زمین پہ گرتے ہی کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، فکر میں اتنی کشش تھی کہ نبی نے سواری کو روکا، فرمایا بڑھیا کو میرے پاس رہو، کتنی فصیح و بلیغ بات کی ہے تم، تو کون ہے؟ ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے نہیں پہچان، میں زلیخا ہوں، میں زلیخا ہوں، میں زلیخا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کتب اہل بیت سے پڑھ رہا ہوں۔ فلم والوں نے جتنی سٹوری بدل دی ہو، ان فکروں پہ توجہ کرو۔ جناب یوسف فرماتے ہیں اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی، گردن جھکا کے کہتی ہے تیرے عشق نے بوڑھا کر دیا۔ جس بندے کو سمجھ آئی ہے فکر میں بالکل، کائنات میں ہر کسی کا عشق بوڑھا کر دیتا ہے، علی کا عشق جوان کر دیتا ہے۔ ہر کسی کا عشق بوڑھا کرتا ہے، علی کا عشق جوان کرتا ہے۔ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی، تفسیر البار رجب میں کیا لگی ٹھنڈی سانس کھینچی تو میسر جل جائے، ٹھنڈی سانس کھینچی، تازیانہ جناب یوسف کا جل گیا۔
کیونکہ ائمہ معصومین نے اس واقعے کو زیادہ پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب، اس لیے امام معصوم نے فرمایا کہ مستورات کو چاہیے، مومنات کو چاہیے کہ اس واقعے میں زیادہ دلچسپی نہ لیں، اس کے بدلے سورہ نور کی تلاوت کریں۔ سامعین گرامی قدر فکر عرض کرتا ہوں، ساری باتیں حکم معصوم سے ڈیٹیل کو چھوڑ کر مختصر عرض کر، جناب یوسف نے فرمایا ابھی تو تو نے مجھے دیکھا، ابھی تو تو نے مجھے دیکھا، اگر تو ان میں سے کسی کو دیکھ لیتی جن کے صدقے میں مجھے حسن خیرات میں ملا، اگر تو مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، اگر تو حیدر کرار کو دیکھ لیتی، تو پھر تیرا حال کیا ہوتا؟ تفاصیل اہل بیت میں ہے کہ زلیخا نے یہ فکرہ سنا اور مڑ کے چلنے لگی، کہاں کہاں جاتی ہو؟ کہنے لگی اب انہی سے پیار کروں گی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، والدین حسنین تمہیں سلامت رکھے، اب انہی سے پیار کروں گی۔ کیا دیکھا ہی نہیں تو پیار کیسے کرے گی؟ کہنے لگی جنہیں تم جیسا حسین حسین کہہ رہا ہو وہ کیسے حسین ہوں گے؟ حضرات گرامی، 14 کی غائبانہ محبت حضرت زلیخا کے دل میں داخل ہوئی یا جبرائیل نازل ہوا کہ یوسف نبی اللہ فرما رہا ہے اس نے کی ہے 14 سے غائبانہ محبت، اس کی جوانی ہم لوٹاتے ہیں نکاح کی تیاری۔ جنہیں یاد ہے انہیں یاد دلاتا ہوں، جنہیں نہیں معلوم انہیں پھر بتاتا ہوں تاکہ جب موقع آئے تو دیکھیں۔ جب جب نکاح ہونے لگتا ہے، جب نکاح ہونے لگتا ہے، جزیر بھائی ابھی سید کونین مستر عزت میں آپ آئی، جیسے نکاح ہونے لگتا ہے مولوی کیا دعا مانگتا ہے؟ خدایا ان کے دل میں وہ محبت قائم فرما جو یوسف اور زلیخا میں تھی۔ زلیخا کی پہلی محبت تو حرام تھی، یوسف بے شک نبی ہے لیکن کسی کی بیوی ہو کر جناب یوسف سے محبت کرنا حرام تھا۔ یہ وہ محبت ہے جو نکاح کے بعد ہوئی۔ اگر 14 کی غائبانہ محبت اتنی بڑی مجرم کو معاف کروا سکتی ہے جن کا صبح شام اٹھتے بیٹھتے وظیفہ یا علی ہے، جو آل محمد کو بھروسہ نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ حدیث ہے کہ امام محمد باقر سجدے میں دعا فرما رہا، بھائی حبیب سجدے میں امام محمد باقر دعا فرما، خدایا ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے، انہوں نے کئی گناہ ہمارے بھروسے پہ کر ڈالے۔ جو ان کی محبت پہ زندہ ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا ان کی محبت ہو، اس سے زیادہ کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی 9 سے 10 بجے رات کو اسی بارگاہ میں بابا عادل شاہ صاحب، ذوالفقار نقوی صاحب، زبیر نقوی، ان بچوں کی محنت اور ان کے حکم کی تعمیل سے مجبور ہو حاضر خدمت ہوں۔ جب تک محرم سے لے کے 13 محرم تک عشر محرم میں یہاں حاضر خدمت ہوں گا اور نوکری پیش کروں گا۔ 11 اگست کو صبح 10 بجے عالی سادات میں نوکری پیش کروں گا۔ سامعین گرامی قدر، اس گھرانے کی محبت، اس شریف گھرانے کی محبت، اس مظلوم گھرانے کی محبت، میرا سلام ہے ان بیٹیوں پر جب دنیا کی بیٹیاں بازاروں میں خریداری کر رہی ہوتی کہ عید آنے والی، میری قوم کی بیٹیاں کالے کپڑے پہن کر علی کی عزاداری
مسلمانوں کے لیے عید کرو، عید یہ نہ کہو کہ عید نہیں، لیکن مناؤ ویسے جیسے سیدوں نے منائی۔ جتنے عزت مار مداحہ میں آل محمد یہاں تشریف فرما بالخصوص سید آدم و عامر عباس شاہ صاحب، سردار وسیم عباس صاحب قبلہ، منظور نظر جناب حضرت عمران بھائی حبیب رضا صاحب قبلہ، اور آپ جتنے حضرات بیٹھے، آپ کی میری ثقافت مختلف نہیں، ہمارے گھروں کی ثقافتیں، ہمارے محلوں کی ثقافتیں ایک،